بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ میں ملت کے ہے کوئی گل رانا کھلا، احمد علیہ السلام، سیرت و سوانح مرتبہ ولیم۔ خوددار اور صاحب وقار طبیب۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت اقدس علیہ السلام کے والد ماجد نے طبابت کو ذریعہ معاش کبھی نہیں بنایا، بلکہ وقار اور خودداری اور عزت نفس کا ہمیشہ خیال رکھا، اور یہی عالی ہمتی اور وقار اپنے خاندان اور اولاد کے لیے پسند کیا۔ ایک موقع پر بٹالہ کا راجہ تیجا سنگھ بیمار ہوا۔ اس کو کاربنکل کی قسم کا ایک پھوڑا تھا۔ بہت معالجات کیے گئے، کوئی صورت فائدہ کی نہ ہوئی۔ آخر حضرت مرزا صاحب قبلہ کی طرف رجوع کیا گیا اور اپنے عمائد کو بھیج کر مرزا صاحب کو بلایا۔ مرزا صاحب کی توجہ اور تشخیص بے خطا ثابت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں شفا دی۔ راجہ صاحب نے مرزا صاحب قبلہ کو ایک کثیر رقم اور خلت شتاب کوٹ کے علاوہ بعض دیہات، ان دیہات میں سے جو آپ کی ریاست کا ایک جزو تھے، دینے کے لیے پیش کیا، مگر آپ نے نہایت حقارت کے ساتھ اسے واپس کر دیا اور باوجود اصرار کے انکار کیا اور فرمایا، میں ان دیہات کو علاج میں لینا اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے حد تک سمجھتا ہوں۔ بحوالہ حیات احمد جلد اول صفحہ 50۔ یہاں یہ ذکر کرنا مناسب ہوگا کہ فن طبابت سے شغف اس خاندان کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ آپ رحمہ اللہ کے بعد حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام نے تو خود اپنے والد ماجد سے طبابت پڑھی اور مخلوق خدا کو اس سے فیض یاب بھی فرماتے رہے۔ چنانچہ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خاکسار عرض کرتا ہے کہ طبابت کا علم ہمارا خاندانی علم ہے اور ہمیشہ سے ہمارا خاندان اس علم میں ماہر رہا ہے۔ دادا صاحب نہایت ماہر اور مشہور حاذق طبیب تھے۔ تایا صاحب نے بھی طب پڑھی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی علم طب میں خاصی دسترس رکھتے تھے اور گھر میں ادویہ کا ایک ذخیرہ رکھا کرتے تھے جس سے بیماروں کو دوا دیتے تھے۔ مرزا سلطان احمد صاحب نے بھی طب پڑھی تھی اور خاکسار سے حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ مجھے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے علم طب کے پڑھنے کے متعلق تاکید فرمائی تھی۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ باوجود اس بات کے کہ علم طب ہمارے خاندان کی خصوصیت رہا ہے، ہمارے خاندان میں سے کبھی کسی نے اس علم کو اپنے روزگار کا ذریعہ نہیں بنایا اور نہ ہی علاج کے بدلے میں کسی سے بھی کبھی کچھ معاوضہ لیا۔ بحوالہ سیرت المہدی جلد اول۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ جو کہ ایک روحانی طبیب تو تھے ہی، آپ رضی اللہ عنہ نے طبابت کے علم سے بھی مخلوق خدا کو فیض یاب فرمایا۔ گو کہ اب اس طبابت میں یونانی طب کے ساتھ ساتھ ایک حیرت انگیز علم طب ہومیوپیتھی علاج بالمثل کا اضافہ بھی ہو چکا تھا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک بیٹے حضرت صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب رحمہ اللہ کو طبابت کا علم سکھایا۔ آپ کے ایک دوسرے بیٹے صاحبزادہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ جو کہ عالمگیر جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ، وہ ایک ماہر اور مشہور ہومیوپیتھ بھی تھے۔ ایم ٹی اے پر آپ کے لیکچرز نشر بھی ہوتے رہے جو کتابی صورت میں شائع ہو چکے ہیں، اور اب عالمگیر جماعت احمدیہ کے 5ویں امام حضرت صاحبزادہ مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز جو کہ حضرت اقدس بانی سلسلہ احمدیہ کے پڑپوتے ہیں، آپ روحانی طبیب تو ہیں ہی، ہومیوپیتھی علاج بھی فرماتے ہیں اور عبید اللہ علیم صاحب کے اس شعر کے مصداق ہیں، وہ یوں بھی تھا طبیب، وہ یوں بھی طبیب تھا۔ ضمناً ایک اور واقعہ بھی بیان کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ لاہور میں ایک رنگ ساز ارشد بیگ صاحب ہیں جو جدی پشتی رنگ سازی کا کام کرتے ہیں۔ ان کے والد صاحب اور دادا صاحب یہی کام کرتے تھے۔ دھوبی گھاٹ پرانی انارکلی میں ان کی دکان ہے۔ خاندان حضرت اقدس علیہ السلام کے اکثر افراد بھی ان سے کام کرواتے ہیں اور وہ بھی فخر اور سعادت سمجھتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں اور احمدی احباب سے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ خاکسار کا حضرت صاحبزادی احمد المتین صاحبہ اہلیہ مکرم و محترم میر صاحب اور ان کی صاحبزادی محترمہ عائشہ فخر صاحبہ سلمہ اللہ کے کپڑوں کے سلسلہ میں ان کے ہاں اکثر جانا رہتا تھا، اور یہ ساری باتیں خاکسار نے ان سے خود سنی ہیں۔
وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا اور دیگر خواتین مبارکہ کے ملبوسات بھی ہمارے پاس آتے تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کا اپنے دست مبارک سے لکھا ہوا ایک مکتوب مبارک بھی انہوں نے مجھے دکھایا، جس میں حضور انور نے ذکر فرمایا تھا کہ جب وہ اسکول میں پڑھا کرتے تھے تو قادیان سے اپنی امی کے ملبوسات لے کر یہاں آیا کرتے تھے۔ محترم ارشد صاحب نے ان ساری باتوں کے علاوہ ایک مرتبہ مجھے بتایا کہ بڑے مرزا صاحب حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب ایک خدا رسیدہ بزرگ ولی تھے اور چوٹی کے طبیب بھی تھے۔ ان کے پاس میرے دادا پر دادا کا آنا جانا تھا، اور مجھے ایک ہاون دستہ دکھاتے ہوئے بتایا کہ بڑے مرزا صاحب نے خاکسار کے دادا پر دادا کو دیا تھا اور اسے ہم بہت حفاظت سے رکھتے ہیں، اور بتانے لگے کہ یہ ان بزرگوں کے ہاتھ سے دی ہوئی ایسی بابرکت چیز ہے کہ جو رنگ ہم اس میں تیار کرتے ہیں وہ اتنا پکا اور پختہ ہوتا ہے کہ کبھی کچا نہیں ہوا اور کوئی شکایت نہیں آتی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ میں نے یہ لالچ کرتے ہوئے کہ چھوٹا سا ہے کچھ بڑا کر لوں تاکہ ایک ہی بار میں زیادہ رنگ تیار ہو جایا کرے، اس کو نچلی سطح سے کھرچ کے بڑا کرنا چاہا تو نہیں ہوا۔ ارشد صاحب کی عمر اس وقت 70 سال کے قریب ہوگی۔ بہرحال ان کی طبابت اور بزرگی کے ضمن میں ایک واقعہ یاد آیا جو ذکر کر دیا۔ دشمنوں سے حسن سلوک۔ حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، دشمنوں کو بھی اپنے اس فیض سے محروم نہ رکھتے تھے، بلکہ بہت جلد ان کی طرف توجہ کرتے جب موقع ہوتا، اور جس طرح بھی ممکن ہوتا دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک سے کبھی نہ رکتے۔ یہ بے نظیر خوبی بہت ہی کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ دنیا دار تو خصوصیت سے اس عیب میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ اپنے دشمنوں کو بجز گزن پہنچانے کے اور کچھ جانتے ہی نہیں، مگر حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب ہمیشہ اپنے دشمنوں سے نیک سلوک کرتے۔ قادیان میں ان کی رعیت کے بعض محسن کش لوگ ان کے مقابلہ میں قسم قسم کی شرارتیں کرتے اور مقدمات کا سلسلہ شروع کر دیتے، لیکن وہ ساتھ ہی جانتے اور یقین کرتے تھے کہ حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کا وجود ان کے لیے ابر رحمت ہے۔ وہ کینہ توز اور انتقامی فطرت رکھتے ہی نہ تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دکھ دینے والا دشمن جو قادیان ہی کا باشندہ تھا فوت ہو گیا۔ ایک شخص نے آ کر مرزا صاحب کو مبارکباد دی تو انہوں نے اس کو اپنی مجلس سے نکال دیا اور سخت ناراض ہوئے، اس کی وفات پر اظہار افسوس کیا۔ یہ فطرت ہر شخص کو نہیں دی جاتی، اور بجز وسیع الحوصلہ انسان کے کسی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے دشمنوں سے نیک سلوک کرے۔ یہ لوگ جو آئے دن ان کی مخالفت کرتے، جب کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے تو ان کا حضرت مرزا صاحب کے پاس آ کر صرف یہ کہہ دینا کافی ہوتا کہ ہم تو آپ کی رعایا ہیں۔ پھر وہ اپنی شان اور ہمت کے خلاف پاتے کہ ان کی ایذا رسانی کی کوششیں کریں، بلکہ ان کی تکالیف اور شکایت کو دور کر دینے کے لیے ہر ممکن سعی فرماتے۔ حکام چونکہ حضرت مرزا صاحب کی بہت عزت و احترام کرتے تھے اور مقامی حکام ان کے مکان پر تشریف لاتے تھے، اس لیے ایسے معاملات میں جو حکام سے متعلق ہوتے حضرت مرزا صاحب بلا تکلف مراسلہ لکھ دیتے اور معاملات کو رفع دفع کرا دیتے۔ بحوالہ حیات احمد جلد اول۔ علم اور کتب خانہ سے محبت۔ حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب ایک عالم بھی تھے اور علم دوست بھی تھے۔ کتب خانہ ایک عالم بھی تھے اور علم دوست بھی تھے۔ کتب خانہ کا خاص طور پر شوق تھا اور بہت سی کتابیں آپ کے کتب خانہ میں موجود تھیں۔ آپ کی ایک بہت بڑی لائبریری تھی، چنانچہ آپ کے پوتے جو خود ایک ذی علم اور صاحب طرز ادیب بھی تھے، یعنی حضرت صاحبزادہ مرزا سلطان احمد صاحب رضی اللہ عنہ، ان کی ایک روایت بیان کرتے ہوئے حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، بیان کیا مجھ سے مولوی رحیم بخش صاحب ایم اے نے کہ ان سے مرزا سلطان احمد صاحب نے بیان کیا کہ دادا صاحب کی ایک لائبریری تھی جو بڑے بڑے پٹاروں میں رہتی تھی، اور اس میں بعض کتابیں ہمارے خاندان کی تاریخ کے متعلق بھی تھیں۔ بحوالہ سیرت المہدی جلد اول۔ یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بزرگ آباء و اجداد کا ایک وسیع کتب خانہ تھا جو قادیان پر سکھوں کے قبضہ کے وقت جلا دیا گیا۔
لیکن آپ علیہ السلام کے بزرگوں کی علم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے جب قادیان واپس آ کر قادیان کو آباد کیا تو مساجد کے ساتھ ساتھ اس کتب خانہ کو بھی دوبارہ بحال کیا۔ یہ کتب خانہ ایک محتاط اندازہ کے مطابق ہزارہا کتب پر محیط تھا، جس میں 1000 سے زیادہ کتابیں تو صرف طب کے متعلق ہی تھیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ اس کتب خانہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ میں نے بعض متن کتب طب کے 20 جزء کے حفظ کیے تھے۔ 1000 سے زیادہ کتاب طب کی ہمارے کتب خانہ میں موجود تھی، جن میں سے بعض کتابیں بڑی بڑی قیمتیں دے کر خریدی گئی تھیں۔ حوالہ ملفوظات جلد 8۔ جس کتب خانے میں صرف علم طب پر 1000 سے زائد کتب ہوں، اس کی وسعت اور قیمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن افسوس یہ کتب خانہ آہستہ آہستہ مرور زمانہ کا شکار ہو کر ختم ہو گیا۔ نہ جانے کتنی قیمتی کتابیں اس میں موجود ہوں گی۔ اس کتب خانے میں قرآن کریم بھی کثرت سے تھے اور قلمی نسخے تھے۔ ایک قرآن کریم تو دیر تک قادیان کی احمدیہ مرکزی لائبریری میں موجود رہا۔ اس ضمن میں جلسہ سالانہ قادیان سن 2009 کے موقع پر مکرم و محترم جناب مولانا حمید کوثر صاحب پرنسپل جامعہ احمدیہ قادیان نے خاکسار کو بتایا کہ انہوں نے خود ایک قرآن کریم دیکھا تھا جو بہت ہی خوبصورت لکھا ہوا تھا اور بڑے سائز میں تھا، اور اس کے ابتدائی صفحہ پر حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ خاکسار نے اس مسودے کو حتمی شکل دیتے وقت محترم مولانا حمید کوثر صاحب کی خدمت میں یہ بات بغرض توثیق لکھ کر قادیان فیکس کی اور درخواست کی کہ اگر وہ تحریری طور پر یہ روایت ارسال فرما دیں تو خاکسار اس کو درج بھی کر دے۔ چنانچہ مولانا صاحب نے اس کے جواب میں جو خط لکھا وہ عنوان درج کیا جاتا ہے: جامعہ احمدیہ قادیان دارالامان، تاریخ 25 اگست سن 2010۔ بخدمت محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریر خدمت ہے کہ عام محترم کی چٹھی 2/8/10 موصول ہوئی۔ اس کے جواب میں تحریر خدمت ہے کہ جب خاکسار تعلیم الاسلام اسکول کی پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی کلاس میں تھا تو ہمارے بزرگ استاد محترم قریشی فضل الحق صاحب درویش مرحوم، جو مسجد مبارک کے خادم بھی تھے، ہم سے مسجد مبارک کی صفائی کے لیے مسجد مبارک میں وقار عمل کرواتے تھے، اور اس دوران ہم وہاں رکھے ہوئے بڑے بڑے سائز کے قرآن مجید کو اٹھا کر ان کو صاف کرتے اور اوپر لے جا کر دھوپ میں رکھتے۔ اس دوران خاکسار اور وحید الدین صاحب حال قائم مقام ناظر تعلیم و نگران دارالمسیح نے بھی وہاں ایک قرآن مجید کو بارہا دیکھا جو تقریباً 1.5 فٹ لمبا اور 1 فٹ چوڑا ہوگا۔ اس کے اوپر چمڑے کی خوبصورت جلد تھی اور یہ قرآن مجید ہاتھ کا لکھا ہوا تھا اور خطاطی کا اعلیٰ نمونہ تھا۔ اس کے شروع میں مرزا غلام مرتضیٰ لکھا ہوا تھا، اور اس کی گواہی وحید الدین صاحب بھی دے سکتے ہیں جن کے دستخط ذیل میں موجود ہیں۔ بعد ازاں خاکسار 1974 میں تبلیغی میدان میں چلا گیا، اور اس کے بعد معلوم نہیں وہ بڑے بڑے قرآن مجید اور مذکورہ قرآن کہاں گئے۔ والسلام، خاکسار محمد حمید کوثر، پرنسپل جامعہ احمدیہ قادیان۔ اس خط پر محترم مکرم وحید الدین صاحب کے بطور گواہ کے دستخط بھی ہیں، اور اس خط سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 1974 تک یہ قرآن مجید موجود تھا۔ بہرحال یہ ایک قیمتی اور نادر کتب خانہ تھا، اور اس کی آخری نشانی وہ قرآن مجید ہو سکتا تھا جو 1974 تک مسجد مبارک قادیان میں موجود رہا۔ خدا کرے کہ قادیان سے ہی کسی مکان کے گوشے سے کوئی اور نادر و متبرک یادگار دریافت ہو جائے۔ بات ہو رہی تھی آپ رحمہ اللہ کے علم و ادب سے دلچسپی کی، اور یہ علم و ادب سے دلچسپی اور محبت ہی تھی کہ اپنے بچوں کو بھی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے آپ نے بھاری مشاہرے پر اساتذہ مقرر فرمائے جو مختلف علاقوں سے قادیان میں صرف تعلیم کے لیے قیام فرماتے تھے۔ البتہ تعلیم اور علم کے زیور سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں سے محبت کا یہ پہلو بھی غالب تھا کہ مطالعہ میں اتنا زیادہ شغف نہ ہو کہ خرابی صحت کا اندیشہ ہو۔ آواز: مرزا عمران احسن۔